السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے چکوال میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم نے چکوال میں نوجوانوں کے لیے یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم نے چکوال میں 500 بستروں پر مشتمل اسپتال، لاء کالج اور رنگ روڈ کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ نیا پاکستان عوامی خدمات، ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے، تمام شہریوں کی یکساں ترقی حکومت کے منشور کا حصہ ہے۔ ماضی کے شہبازوں کے برعکس عثمان بزدار حقیقی عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ جس طرح اپوزیشن نے فوج پر حملہ کیا، اس طرح تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو بھارت کی پروپیگنڈا مشین استعمال کرتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چکوال میں یونیورسٹی آف چکوال کی سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا، بھارت کی فیک ویب سائٹ پی ڈی ایم کو بھی پروموٹ کر رہی تھی۔ اگر انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی تو کیا آپ کسی فورم پر گئے؟ نہ ثبوت دیے، نہ کسی فورم پر گئے، بس فوج پر حملے شروع کر دیے۔ ہماری امن اور دوستی کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 114ویں مڈشپ مین پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا کہ پاک بحریہ اپنے جدید اثاثوں کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی پانیوں میں ہمہ وقت موجود اور تیار ہے۔ پاکستان ایک امن ملک ہے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ اور خوشگوار تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر طرح کے مذموم ارادوں سے آگاہ اور ان سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ انڈے 300 روپے درجن، تیل 320 روپے کلو ہے۔ عمران مافیا نے عوام کا تیل نکال دیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا، عمران خان سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے انڈے اور تیل مہنگا ہونے کا نوٹس نہ لینا، اگر لیا تو قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر طرح کے مافیا کے سہولت کار عمران خان کے اب گھر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی سینیٹ اور ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، ہمیں میدان خالی نہیں چھوڑنا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی قبروں پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ارکان سندھ اسمبلی نے اپنے استعفے بلاول بھٹو کے پاس جمع کرا دیے ہیں، استعفوں پر فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ قومی ایئر لائن سے متعلق یورپی یونین کے خدشات دور کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں، پی آئی اے میں 8 نئے طیارے شامل کر رہے ہیں۔ اپوزیشن نیب قوانین میں ترمیم چاہتی ہے، پی ڈی ایم این آر او کے لیے پریشر بڑھا رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی چیخ و پکار سے احتساب نہیں رکے گا۔ پیپلز پارٹی کے اکثر لوگ اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ بھی استعفیٰ نہیں دے گا۔ غلام سرور خان کا دعویٰ، کہا، سینیٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے شو آف ہینڈ چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ان کی جماعت حکومت سے نہیں نکلے گی۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا، ہڑتال اور دھرنے والی جماعت نے بلدیاتی اختیارات چھیننے جانے اور جانی مردم شماری پر ایک ہڑتال نہیں کی۔ ایم کیو ایم پاکستان حکومت سے الگ نہیں ہوگی۔ اگر حکومت کی 2 نشستیں بھی کم ہوئی تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری، ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ قابض بھارتی فورسز نے ضلع شوپیاں میں محاصرے کی آڑ میں کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ علاقے میں بھارتی فورسز کا محاصرہ اور آپریشن جاری ہے۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے۔ کووڈ 19 کے مثبت کیسز کی شرح 6.12% تک آ گئی۔ کورونا کیسز کی شرح کے لحاظ سے میرپور 18.18% کے ساتھ سر فہرست ہے۔ کراچی میں 14.09 اور حیدرآباد میں 9.77% ہو گئی۔ مہلک وائرس نے 24 گھنٹے میں مزید 63 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ ملک بھر میں کورونا کے 2357 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ برطانیہ کی معروف ٹیسٹنگ لیبارٹری میں کورونا کیس سامنے آ گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لیب کی 3 سے 4 سائنسی ٹیموں کے ارکان کورونا کا شکار ہوئے۔ انتظامیہ اور اسٹوریج ڈپارٹمنٹس میں بھی کورونا وائرس کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق لیب کے 20 سے 70 افراد نے تنہائی اختیار کر لی ہے۔ برطانوی لیب میں یومیہ 70,000 نمونوں کی جانچ کی جاتی ہے۔ دورہ نیوزی لینڈ میں قومی اسکواڈ کو ایک اور دھچکا، قومی ٹیم کے اوپنر بیٹسمین امام الحق بھی انگلی میں انجری کے باعث دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے۔ ٹیم مینجمنٹ کا امام الحق کو وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ، امام الحق کو کل لاہور بھیجا جائے گا۔
پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کا ٹیکس اہداف برقرار رکھنے پر اتفاق، رواں سال ٹیکس ہدف پر نظر ثانی نہیں کی جائے گی۔ 30 جون تک 4,963 ارب روپے کا ٹیکس ہدف برقرار رہے گا۔ رواں سال عوام پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ٹیکس اہداف کے حصول کے لیے انتظامی انفورسمنٹ اقدامات کیے جائیں گے۔ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں گراس ریونیو 1,773 ارب روپے اکٹھا کیا ہے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ پاکستان سے افغانستان متعدد اشیاء کی اسمگلنگ میں رواں مالی سال کے دوران 50% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ کے دوران افغانستان نے 82 ارب 50 کروڑ مالیت کی مصنوعات پاکستان سے درآمد کیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر افغانستان کو بہت سی ایسی مصنوعات تجارت کے نام پر اسمگل ہو رہی ہیں جن سے پاکستان کی مقامی صنعت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور محصولات میں بھی کمی آ رہی ہے۔ تاہم رواں مالی سال کے دوران ابتدائی 5 ماہ میں افغانستان کی جانب سے چائے کی پتی، ٹائرز، ٹیکسٹائل اور الیکٹرانکس مصنوعات کی درآمدات میں 86 ارب روپے کمی نظر آئی ہے، یعنی گزشتہ مالی سال کے 5 ماہ کے مقابلے میں اس میں 51% کمی نظر آتی ہے۔ یہ بات FBR کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو ایک بریفنگ کے دوران بتائی گئی۔ حکومت پاکستان کو ایک عرصے سے یہ شکایت تھی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر مصنوعات افغانستان درآمد کی جاتی ہیں جہاں سے انہیں دوبارہ پاکستان اسمگل کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حکومت محصولات سے محروم رہتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ کے دوران افغانستان نے 82 ارب 50 کروڑ مالیت کی مصنوعات پاکستان سے درآمد کی، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 168 ارب روپے مالیت کی مصنوعات پاکستان سے درآمد کی تھی۔ اس طرح اس عرصے کے دوران حکومت پاکستان کو محصولات کی مد میں 93 ارب 70 کروڑ روپے حاصل ہوئے، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 48% یعنی 31 ارب روپے زائد ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پوری قوم کا فیصلہ ہے کہ اس جعلی اور کٹ پتلی حکومت کو کسی طرح کا NRO نہیں ملے گا۔ مریم نواز نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ PDM کا فیصلہ ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مریم نواز نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ PDM کا فیصلہ ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد پوری طرح اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کسی طرح کی منی یا گریٹ ڈائلاگ کی باتیں بے معنی ہیں۔ اس جعلی اور کٹ پتلی حکومت کو کسی طرح کا NRO نہیں ملے گا، یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے۔ علاوہ ازیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ اتحاد ایمان تنظیم یہ وہ رہنما اصول ہیں جو بانی پاکستان نے اس ملک کے عوام کو سمجھائے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی یوم پیدائش پر وعدہ کرتے ہیں کہ اصولوں پر چلتے ہوئے ہم پاکستان کو فلاحی اور جمہوری ریاست بنائیں گے جہاں آئین کی بالادستی ہوگی اور عوام کو حق کے حکمرانی حاصل ہوگا۔ دیری اسنا مریم نواز نے اپنے والد اور پارٹی قائد و سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی بھی ہوں اور آپ کے سیاسی نظریے بصیرت کی پیروکار بھی ہوں۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں مریم نواز نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہونا میرے لیے اعزاز بھی ہے اور عظیم ذمہ داری بھی۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے اپنے والد اور ایک کارکن کے طور پر اپنے قائد کے لیے دعا گو ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کی پارٹی ڈسپلنری کمیٹی نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے 4 اراکین کی بنیادی رکنیت ختم کر دی اور انہیں پارٹی سے نکال دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام کی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے ارکان کے معاملے میں جمعیت علماء اسلام کی پارٹی ڈسپلنری کمیٹی نے پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے 4 اراکین سے متعلق بڑا فیصلہ کیا ہے اور کمیٹی نے مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب خان اور مولانا شجاع الملک کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ JUI رہنما مولانا شیرانی نے فضل الرحمان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مولانا محمد خان شیرانی نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد PDM میں شامل ہر جماعت کے اپنے مفادات ہیں، یہ غیر فطری اتحاد ہے جو بہت جلد ٹوٹ جائے گا کیونکہ ان کا کوئی نظریہ نظر نہیں آ رہا، صرف کرسی تک پہنچنے کے لیے ہر کوئی بھاگ دوڑ میں مصروف ہے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا محمد خان شیرانی نے کہا PDM اور اسٹیبلشمنٹ ملک توڑنے کا ماحول بنانے کی سازش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو PDM سے کوئی خطرہ نہیں، حکومت اپنی مدت پوری کر کے آئندہ الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PDM استعفے دینا چاہتی ہے تو دیر کس بات کی ہے، حکومتی پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمرے کا ٹکٹ لے کر مکہ اور مدینہ کی زیارت کریں، یہ سب صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ PDM رہنما عدلیہ، الیکشن کمیشن اور میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، کیا ان جماعتوں میں خود عدل و آزادی اور جمہوریت ہے؟ رہنما JUI کا کہنا ہے کہ ہم JUI پر قبضہ گیری اور ایسے موروثی جماعت میں بدلنے کے خلاف ہیں جس کی ہمیشہ جماعت کے اداروں میں اور اب کھل کر مخالفت شروع ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بذات خود ایک سلیکٹر ہیں، میرا ان سے بنیادی اور اصولی اختلاف جھوٹ بولنے پر ہے۔ انہوں نے سارے علماء کو بھی جھوٹ پر لگا دیا، ہم فساد کے نام پر جنگ کے شروع سے ہی مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے
के हामी हैं। ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। फलस्तीनियों को बैठकर मसले को हल करना चाहिए, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा खुद फलस्तीन को होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई एक हकीकत है, लेकिन अब आटे, चीनी समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी आ रही है। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने कहा कि खित्ते में जंग अमेरिका अपने मफादात के लिए लड़ रहा है। कौम परस्त और इस्लाम परस्त इसमें क्यों अपने बच्चों और अहलो अयाल के फिताल का सबब बन रहे हैं। दुनिया इस्लामी वहदत की जानिब बढ़ रही है। उलमा और कौम परस्त तफरीक डालने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद खान शेराजी ने मजीद कहा कि कोरोना कोई मर्ज नहीं है, ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है, जिसका मकसद दुनिया पर एक मज़ाहिब का राज कायम करना है। हम मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की मुखालफत करते हैं। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमें इस्लामी वहदत के नाम पर यकजा और मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तर्जुमान UAI के मुताबिक कमेटी ने चारों रहनुमाओं को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर रुकनियत खत्म करने के पार्टी से निकाला है। चारों रहनुमाओं को निकालने का फैसला पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी ने किया है, जबकि डिसिप्लिनरी कमेटी का सरबराही साईं अब्दुल कय्यूम हालीजोई की हिदायत पर पार्टी जल्द बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। तर्जुमान ने मजीद कहा कि कमेटी मेंबरान आगा अय्यूब शाह, मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना अब्दुल हकीम अकबरी समेत दीगर ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया। चारों रहनुमाओं के साथ जो रहनुमा पार्टी नज़म से मुतालिक प्रोग्रामों में शिरकत करेगा, इनकी भी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। इन चारों में से कोई रहनुमा अपने मामले की वजाहत करता है और अपने किए की माफी मांगता है, तो कमेटी इसकी रोशनी में अपना फैसला करने में बाख्तियार होगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती अरकान और अपोजिशन के रहनुमा फवाद चौधरी और मरियम नवाज के दरमियान इख्तिलाफ सामने आ गया। फवाद चौधरी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हामी निकले, जबकि मरियम नवाज ने मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। ताहम नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि गुफ्तगू के लिए अपोजिशन की संजीदगी जरूरी है। मैं हामी हूँ, बेशक हुकूमत एक कदम पीछे ले, आगे चलकर हमने बड़े फैसले करने हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि PDM का फैसला है, कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और नून लीग के कायद पूरी तरह इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज ने लिखा कि किसी तरह के मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमायने हैं। जाली और कठपुतली हुकूमत को NRO नहीं मिलेगा, ये कौम का फैसला है। जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि अब माहौल इतना कशीदा नहीं जितना एक माह पहले था। डायलॉग में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मसला डायलॉग में नहीं आ रहा, अपोजिशन ने जो शराइत रखी हैं इस पर मसला है। उन्होंने कहा फैटफ बिल पर ही देख लें अपोजिशन ने कैसी शराइत रखी थी। जब भी बात होती है अपोजिशन NRO जैसी शराइत रख देती है। अपोजिशन अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगी तो ये बात आगे कैसे बढ़ेगी। फवाद चौधरी ने ये भी कहा कि मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोगों को प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि बादशाह तो फैसला कर चुके होते हैं। फैसले का इख्तियार तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास है। कराची की मुकामी अदालत ने चीनी कौंसलेट हमला केस में कालादम BLA के 15 मफरूर दहशतगर्दों को इश्तिहारी करार दे दिया। मफरूर मुल्जिमान के ताहयात वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चीनी कौंसलेट हमला केस में समाअत हुई, जहां अदालत ने हमले के इल्ज़ाम में कालादम BLA के 15 मफरूर दहशतगर्दों को इश्तिहारी करार दिया। साथ ही अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के ताहयात वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। मफरूर मुल्जिमान में हरबियार मरी, अलीदाद बुलेदी और कमांडर शरीफ शामिल हैं। इसके अलावा राशिद हुसैन और समीर भी मफरूर मुल्जिमान में शामिल हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान के खाके बनाकर आवेज़ा किए जाएं। मफरूर मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी जब्त की जाए। साथ ही अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की तारीख मुकर्रर कर दी। पुलिस की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को बताया गया कि चीनी कौंसलेट हमला केस में अहमद हसनैन, नादिर खान, अली अहमद, अब्दुल लतीफ़ और असलम गिरफ्तार हैं। अब्दुल लतीफ़ समेत 2 मुल्जिमान अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर चुके हैं। दोनों मुल्जिमान ने मजिस्ट्रेट को रूबरू ज़ेर दिफा 164 का बयान कलमबंद कराया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चीनी कौंसलेट हमले का एतराफ़ किया और हलाक दहशतगर्दों को सहूलत फराहम की। मुल्जिमान ने हमलावरों को असलहा और धमाका खेज मवाद फराहम किया। यही नहीं, मुल्जिमान ने हलाक दहशतगर्द के साथ वक़ूए से कबल चीनी कौंसलेट की रेकी की थी। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। पुलिस ने ATC अदालत को आगाह किया कि चीनी कौंसलेट पर हमले के लिए दहशतगर्दों की भारतीय एजेंसी रॉ ने माली मुआवनत फराहम की। याद रहे कि 23 नवंबर 2018 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने चीनी कौंसलेट में दहशतगर्दों के हमले की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी कौंसलेट पर हमले को CPEC के खिलाफ साजिश करार देते हुए वाक़े में मुलव्विस अनासर को बेनकाब करने की हिदायत की थी।
کہ الیکٹرک اور SSGC کے درمیان خط و کتابت سے انکشاف ہوا ہے کہ دونوں کے مابین گیس سپلائی ایگریمنٹ اور واجبات کی ادائیگی کے لیے اتفاق رائے کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ اب آئندہ گرمیوں میں بھی عوام کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بدترین بحران کا سامنا کرنا ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کے الیکٹرک نے موسم سرما میں متوقع بحران کی پیش بندی کرتے ہوئے سوئی سادرن گیس کمپنی سے اعلیٰ سطح کے رابطوں اور ملاقاتوں کی اپیلیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ سوئی گیس کو متوقع بحران سے آگاہ کرنے کے باوجود سوئی سادرن گیس کمپنی کے حکام کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ کے الیکٹرک کی جانب سے سوئی سادرن گیس کمپنی کو ارسال کردہ ایک خط میں متوقع بجلی بحران سے SSGC کی طرف سے بروقت اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط کے مطابق کورنگی اور سائٹ ایریا میں قائم پاور پلانٹس کو مطلوبہ گیس پریشر اور مقدار نہ ملی تو 250 میگا واٹ کا شارٹ فال ہو سکتا ہے۔ SSGC کے الیکٹرک کے ساتھ گیس سیل ایگریمنٹ کرنے سے گریزاں ہے۔ کہ الیکٹرک SSGC کو تمام متنازع امور پر بات چیت کی 12 دعوت دی گئی، لیکن سوئی سادرن گیس کمپنی نے کوئی جواب تک نہ دیا۔ وفاقی کابینہ برائے توانائی کے الیکٹرک SSGC اور KWSB کے مابین واجبات اور ادائیگیوں کے حل کی مشروط شق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ موسم گرما سال 2021 میں قبل SSGC کو اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے درخواست اور اخراجات کی یقین دہانی کے باوجود پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے وفاقی کابینہ برائے توانائی کی ہدایت کے تحت تمام حل طلب معاملات بشمول قابل ادائیگی واجبات کے جلد حل کرنے اور گیس سپلائی معاہدے پر زور دیا جا رہا ہے۔ کہ الیکٹرک کے تمام پلانٹس کو مطلوبہ مقدار اور پریشر کے ساتھ گیس کی فراہمی پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ 2012 سے SSGC کے واجبات باقاعدگی سے ادا کر رہا ہے، تاہم سوئی سادرن گیس کمپنی نیا گیس سپلائی ایگریمنٹ کرنے سے انکار کر رہی ہے، جس کے سبب بجلی کا بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید ہلاکتوں کی تعداد 63 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 9000 سے زائد افراد اس جان لیوا وبا کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 36,909 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹ کی تعداد 65,23,842 ہو گئی ہے، جبکہ ملک بھر میں مزید 2,260 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 4,69,482 ہو گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,09,429، پنجاب میں 1,35,141، خیبر پختونخوا میں 56,875، اسلام آباد میں 36,981، بلوچستان میں 18,061، آزاد کشمیر میں 8,148 اور گلگت بلتستان میں 4,847 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اس وقت کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 39,177 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا سے مزید 63 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اب کورونا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 9,816 ہو گئی ہے۔ NCOC کی رپورٹ کے مطابق کورونا سے ایک دن میں 1,531 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 4,20,489 ہو گئی ہے۔ اب ایک نظر بین الاقوامی خبروں پر BTV انٹرنیشنل میں۔ شام میں اسرائیلی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے رہائشی علاقوں پر میزائل داغے، جسے پسپا کر دیا گیا۔ میزائل لبنانی شہر کے شمال سے داغے گئے، تاہم بروقت جوابی کارروائی کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق شام کے علاقے مسیاف میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے میزائل حملہ کیا، جسے شامی فضائی دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے یہ میزائل لبنانی شہر طرابلس کے شمال سے داغے، تاہم بروقت جوابی کارروائی کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ واضح رہے اسرائیلی فضائی کے جیٹ طیاروں نے شام میں عراق کی اکثریت پسند جماعت حزب اللہ کے ٹھکانوں پر درجنوں میزائل برسائے، جس کے نتیجے میں 7 جنگجو ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حلب میں شامی فوج کی تنصیبات کے نزدیک اسرائیلی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضائی بمباری کی۔ یہ حملہ شدت پسند تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں پر کی گئی، جس کے نتیجے میں 7 جنگجو ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے تاحال اس حملے کی تصدیق یا تردید نہیں کی، البتہ ماضی میں اسرائیلی جنگی طیارے لبنانی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شامی علاقوں پر حملہ کرتے آئے ہیں۔ دوسری جانب سیرین آبزرویٹو ہیومن رائٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی جنگی طیاروں نے لبنان سے نیچی پرواز کرتے ہوئے شام میں ایران کے اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا، جس میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے 6 ارکان ہلاک ہو گئے۔ فلپائن کے صوبے بتنگاس میں 6.3 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلپین کے صوبے بتنگاس کے جزیرے لو زون میں زلزلے کے جھٹکے اس وقت محسوس کیے گئے جب وہاں کرسمس سے متعلق تقریبات جاری تھیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6.3 تھی، جس کا مرکز جزیرے لو زون میں تھی اور گہرائی 114 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، جو دارالحکومت منیلا سے 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ زلزلے جھٹکوں کے باعث چرچ میں کرسمس کی رسومات کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا تھا، تاہم بعد میں تقریب کو مکمل کیا گیا۔ تاحال زلزلے سے کسی قسم کی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے آج خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا، تاہم کورونا وبا کے باعث تقریبات کو مختصر رکھا گیا۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا سے خبریں بی ٹی وی بزنس میں۔ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی ہدایت کے باوجود کراچی کی بندرگاہ پر 17 امریکی سویابین کی آف لوڈنگ جاری ہے۔ دسمبر کو کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہونے والے بحری جہاز سے اب تک 18,000 ٹن سے زائد سویابین آف لوڈ کیا جا چکا ہے۔ وفاقی اداروں اور سندھ حکومت کے مابین ہم آہنگی کے فقدان کی وجہ سے ہزاروں جانیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ سندھ حکومت اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے کراچی پورٹ پر سویابین کی آف لیڈنگ کے دوران فضائی آلودگی پھیلنے کو جواز بنا کر سویابین کی آف لیڈنگ روکنے کے احکامات جاری کر دیے، تاہم کراچی پورٹ انتظامیہ نے سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے احکامات مسترد کرتے ہوئے سویابین کی آف لوڈنگ جاری رکھی ہے۔ 17 دسمبر کو کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہونے والے بحری جہاز سے اب تک 18,000 ٹن سے زائد سویابین آف لوڈ کیا جا چکا ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آف لوڈنگ محفوظ طریقے سے عالمی اصولوں کے مطابق کی جا رہی ہے، تاہم ہر روز پورٹ سے مہلکہ آبادی میں تنفس کی بڑھتی ہوئی شکایات اور اب تک ہونے والی 4 ہلاکتیں سوالیہ نشان ہیں۔ رواں سال فروری میں بھی کراچی پورٹ پر سویابین کی آف لوڈنگ کے دوران نزدیکی آبادی میں 14 افراد زہریلی گیس کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے تھے۔ رواں ماہ 17 دسمبر کو کراچی کے بندرگاہ پہنچنے والے بحری جہاز میگا بینیفٹ نامی جہاز سے سویابین کی آف لوڈنگ شروع ہوتے ہی نزدیکی آبادی میں تنفس کے مسائل اور سانس لینے میں دشواری کی شکایت سامنے آنے لگی ہیں۔ قریب واقع ضیاء الدین اسپتال نے ایک بیان کے ذریعے اس جانب توجہ مبذول کی ہے کہ متاثرہ علاقوں سے سانس لینے میں دشواری کی شکایت کا شکار افراد اسپتال لائے جا رہے ہیں اور صورتحال فروری 2020 جیسی نہ ہو جائے۔ مقامی آبادی میں سانس لینے میں دشواری اور 4 افراد کی ہلاکتوں کے بعد سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی ایک ٹیم نے 24 دسمبر کو کراچی پورٹ کی تنصیبات کا دورہ کیا اور سویابین کی آف لوڈنگ کا جائزہ لیا۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا کی رنگا رنگ خبریں بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ وقار زکا نے پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل کرنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ پب جی گیم پر پابندی ہٹوانے کے بعد اب وہ کرپٹو کرنسی کو لیگل کروانے کے لیے کیس لڑ رہے ہیں۔ کرنسی پے پال کی ضرورت کو ختم کر دے گی کیونکہ اس سے آپ دنیا بھر میں تیزی سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میڈیا حکام سے بات کرتے ہوئے چیئرمین ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان ٹی ایم پی وقار زکا نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایس بی پی کے استعمال کے لیے ایک کرنسی تیار کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرنسی پے پال کی ضرورت کو ختم کر دے گی کیونکہ اس سے آپ دنیا بھر میں تیزی سے ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں۔ ٹی پی ایم چیئرمین نے مزید کہا کہ اب حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کرنسی کو جلد سے جلد نافذ کریں۔ یاد رہے اس سے قبل وقار زکا نے کرپٹو کرنسی کو لیگل کروانے کے لیے مہم کا آغاز کیا تھا۔ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے وقار زکا نے بتایا تھا کہ بدھ کے روز وہ ذاتی طور پر محترم جسٹس محمد اقبال کلہوڑو اور انصاف شمس الدین عباسی کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وقار زکا نے بتایا تھا کہ کمپیوٹر کی کتاب کو کامیابی سے تبدیل کروانے اور پب جی گیم پر پابندی ہٹوانے کے بعد وہ اب کرپٹو کرنسی کو لیگل کروانے کے لیے بغیر وکیل کے کیس لڑ رہے تھے۔ وقار زکا نے سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب اس ٹیکنالوجی کے لیے پارلیمنٹ کا کوئی قانون موجود نہیں ہے تو اسٹیٹ بینک کون سا سیکشن اختیار کر کے کرپٹو پر پابندی عائد کر رہا ہے۔ وقار زکا نے مزید کہا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ فیڈریشن آف پاکستان کے وکلاء کسی اور تاریخ کے مطالبے کے بجائے حاضر ہو کر مقابلہ کریں گے۔ واضح رہے کہ کرپٹو کرنسی پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے غیر قانونی پابندی عائد کی گئی تھی۔ مشہور اداکار عمران عباس اور اداکارہ علیزہ شاہ کی شادی کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی ہیں۔ عمران عباس نے مداحوں کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ بہت جلد وہ اپنی شادی سے متعلق خبر مداحوں کو دیں گے۔ ایک انٹرویو کے دوران اداکار عمران عباس نے مداحوں کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ بہت جلد وہ اپنی شادی سے متعلق خبر مداحوں کو دیں گے۔ اس بیان کے بعد سے سوشل میڈیا پر عمران عباس اور اداکارہ علیزہ شاہ کی شادی کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں بہت جلد شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے دونوں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سے قبل اداکارہ علیزہ شاہ کی اداکارہ نعمان سمیع کے ساتھ بھی شادی کی خبریں منظر عام پر آئی تھیں، تاہم نعمان سمیع نے ایک انٹرویو میں تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اور علیزہ شاہ صرف اچھے دوست ہیں۔ واضح رہے کہ عمران عباس نے حال ہی میں علیزہ شاہ کے ساتھ ڈرامہ سیریل میں کام کیا، جبکہ اب دونوں کی شادی کے چرچے سوشل میڈیا پر جاری ہیں۔
رومانین بینڈ ایکسنٹ کے موسیقار ایڈریان سینا نے پاکستان کی معروف اداکارہ عائشہ عمر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. کہا کہ میں نے اپنا نیا گانا ہارٹ اٹیک عائشہ عمر کے نام کر دیا ہے. پاکستان کی معروف رومانین بینڈ ایکسنٹ کے موسیقار ایڈریان سینا نے اداکارہ عائشہ عمر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں. انسٹاگرام پر لائیو شو کے دوران رومانین بینڈ ایکسنٹ کے موسیقار ایڈریان سینا نے پاکستانی میزبان سارا بلوچ سے انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ عائشہ عمر کو بہت پسند کرتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کی کبھی کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی. رومانین موسیقار نے عائشہ عمر کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا نیا گانا ہارٹ اٹیک عائشہ عمر کے نام کر دیا ہے. دوسری جانب عائشہ عمر یہ سب سن کر شرما گئی اور اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں. تاہم مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. عائشہ عمر نے گلوکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت خوشی محسوس ہوگی اور میں اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں. شامل کرتے ہیں کھیل کی دنیا سے ہلچل BTV اسپورٹس میں. آل راؤنڈر شاداب خان اپنی بائیں ٹانگ میں انجری کی وجہ سے 6 ہفتوں کے لیے کرکٹ سے دور ہونے کے بعد زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز سے آؤٹ ہو گئے. ڈاکٹر سہیل سلیم کا کہنا ہے کہ میڈیکل پینل شاداب خان کی انجری کا مسلسل جائزہ لیتا رہے گا، جس کے بعد ہی وہ ان کی دوبارہ کرکٹ میں واپسی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرے گا. آل راؤنڈر شاداب خان کی انجری کے باعث وہ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ اور جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز سے باہر ہو گئے ہیں. شاداب خان نیپیر میں کھیلے گئے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے T20 اور انٹرنیشنل میچ کے بعد انجری کا شکار ہوئے تھے. قومی اسکواڈ کے ترنگا پہنچنے پر ان کی انجری کا MRI اسکین کروایا گیا، جس میں تشخیص ہوئی ہے کہ شاداب خان کی بائیں ٹانگ میں ریکٹس فیمورس مسل میں بڑے گریڈ کا ٹیئر ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے ڈاکٹر سہیل سلیم کا کہنا ہے کہ شاداب خان کی یہ انجری پرانی نہیں بلکہ ابھی نئی ہوئی ہے. شاداب خان اس سے قبل انجری کے باعث زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز سے آؤٹ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس انجری کے حوالے سے بہت احتیاط برتنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں 6 ہفتوں کا آرام تجویز کیا گیا ہے. میڈیکل پینل شاداب خان کی انجری کا مسلسل جائزہ لیتا رہے گا، اس کے بعد ہی وہ ان کی دوبارہ کرکٹ میں واپسی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرے گا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین دوسرا ٹیسٹ میچ 3 سے 7 جنوری تک کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین 2 ٹیسٹ اور T20 انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز 26 جنوری سے 14 فروری تک جاری رہے گی، جبکہ شاداب خان قومی اسکواڈ کے ہمراہ نیوزی لینڈ میں ہی موجود رہیں گے، جہاں PCB کے میڈیکل پینل ان کا ریہیب پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے. جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں. محکمہ موسمیات کے مطابق رات سے پنجاب میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہو گئے. موٹر وے پولیس کی جانب سے تدابیر لے لی گئیں. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور سرد جبکہ اتوار کے روز بارش کی پیشگوئی کر دی ہے. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق ہفتے کی صبح لاہور سے سمندری اور سیالکوٹ موٹر وے بند کر دیا گیا. پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد موٹر وے بھی ٹریفک کے لیے بند ہے. لاہور میں بھی دھند سے حد نگاہ 0 ہو گئی، جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے سے معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور سرد جبکہ اتوار کے روز بارش کی پیشن گوئی کر دی ہے. پنجاب میں پتوں کی ملتان روڈ بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہے. چند دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر پتوں کی اور اس کے گرد و نواح میں شدید دھند کا راج ہے اور حد نگاہ 0 سے 5 میٹر تک رہ گئی. شدید دھند کے باعث ملتان روڈ پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی، جبکہ DSP موٹر وے پولیس کے مطابق ڈرائیور حضرات دوران سفر فاگ لائٹس کا استعمال کریں اور ڈرائیونگ کے دوران رفتار کم رکھیں. نارووال سمیت کرتارپور، ٹپیالہ، ظفرآباد، احمد آباد اور دیگر علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا. دھند کی وجہ سے لاہور، اسلام آباد، سیالکوٹ، فیصل آباد اور دیگر شہروں سے آنے اور جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی، جبکہ حافظ آباد شہر اور گرد و نواح میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ 5 میٹر ہو گئی اور حافظ آباد سے ہیڈ قادر آباد روڈ پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی. گجرانوالہ روڈ اور شیخوپورہ روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. ادھر چمن سمیت شمالی بلوچستان میں یخ بستہ ہوائیں داخل ہونے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا. محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی بلوچستان کے پہاڑوں پر برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارش کا امکان ہے. برف باری اور بارش کے بعد موسم مزید سرد ہوگا. دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی میں ٹھنڈ کی نئی لہر کی پیشن گوئی کر دی اور پیر سے بدھ تک شدید سردی کا راج رہنے کا امکان ہے. اس دوران کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سے کم ہو سکتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک.